بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سنبھالو، میرے دماغ میں ذرا توانائی پیدا کرو، میں تمہیں ایک چونکا دینے والی خبر سنانے والی ہوں۔ اسے اپنی بات کا جواب نہیں ملا مگر توانائی ملنے لگی۔ سوچ کا دستور اس کے اندر تھی۔ ایسے میں اس شخص نے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتے ہوئے کہا، سوری، میں اناڑی نہیں ہوں، اس ٹرک والے کی بدماشی تھی، کیا بہت چوٹیں آئی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، پلیز مجھے یہاں سے لے چلو۔ وہ موٹر سائیکل کو دھکیلتا ہوا اوپر سڑک پر آیا۔ وہ پریشان ہو کر سوچ رہی تھی کہ پارس اس کے اندر موجود ہے تو اس کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے۔ اس کے سر پر چوٹ لگنے کے بعد ہی سے کوئی دماغ میں آ گیا تھا، لیکن اس نے بڑی پراسرار خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ دوبارہ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر جانے لگی۔ اسی وقت محسوس کیا کہ اب کوئی نہیں ہے، جو اندر تھا وہ جا چکا تھا۔ وہ بولی، حیدرآباد تو بہت دور ہوگا، کیا موٹر سائیکل پر اتنا لمبا سفر کرو گے؟ میں شارٹ کٹ راستہ جانتا ہوں، ہم رات کے 2 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ وہ مختلف راستوں پر تیز رفتاری سے موٹر سائیکل دوڑانے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں چونک گئے۔ وہ موٹر سائیکل دوسرے راستے سے گھومتی ہوئی پھر نیلما کے مندر کے پاس آ گئی تھی۔ بلی نے غصے سے کہا، تم مجھے یہاں واپس کیوں لائے ہو؟ وہ حیرانی اور پریشانی سے بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں کئی بار شارٹ کٹ راستے سے حیدرآباد جا چکا ہوں، راستہ اچھی طرح جانتا ہوں، مگر ابھی کسی راستے سے مڑ کر ادھر واپس آ گیا ہوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے فوراً یہاں سے لے چلو، میں یہاں نہیں رکنا چاہتی۔ اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کی کئی بار کوششیں کی، وہ اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ اس نے خرابی معلوم کرنا چاہی، گاڑی میں کوئی خرابی نہیں تھی، وہ جس بس میں آئی تھی اس کی خرابی دور ہو چکی تھی اور وہ مسافروں کو لے کر جا چکی تھی۔ اب اس کے آگے جانے یا پیچھے احمد آباد جانے کے لیے کوئی گاڑی نہیں تھی، اگر ہوتی تو شاید وہ گاڑی بھی اسٹارٹ نہ ہو پاتی۔ اسی وقت جاگیردار دیوان سنگھ اپنی جیپ میں آیا۔ بلی ڈونا جیسی حسینہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ میں حیدرآباد جانا چاہتی ہوں، یہ موٹر سائیکل اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے۔ دیوان سنگھ نے کہا، رات کو سفر کرنا مناسب نہیں ہے، میری حویلی میں چلو، کل صبح تمہیں حیدرآباد پہنچا دوں گا۔ یہ تمہارا کون ہے؟ میرا کوئی نہیں ہے، مجھے حیدرآباد جانے کے لیے لفٹ دے رہا تھا مگر راستہ بھٹک کر ہم واپس یہاں آ گئے ہیں۔ تم حسین ہو اور جوان ہو، غیروں کے ساتھ یوں ہی بھٹکتی رہو گی، میرے ساتھ چلو۔ وہ دیوان سنگھ کی جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس شخص نے غصے سے کہا، ایک حسینہ ہاتھ سے نکل گئی۔ اس نے غصے سے موٹر سائیکل کو ایک لات ماری تو وہ خود بخود اسٹارٹ ہو گئی۔ وہ حیرانی سے سر کھجا کر اپنی گاڑی کو دیکھنے لگا۔ شکار ہاتھ سے نکل جانے کے بعد وہ کمبخت اسٹارٹ ہوئی تھی۔ بلی کو اطمینان تھا کہ وہ اس مندر سے دور جا رہی ہے۔ اس نے دیوان سنگھ سے پوچھا، حویلی کتنی دور ہے؟ یہاں سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ میں اس مندر سے بہت دور چلی جانا چاہتی ہوں، میں بھی اس مندر کی طرف نہیں جاتا ہوں مگر پتہ نہیں کیسے ڈرائیو کرتا ہوا وہاں چلا گیا۔ بہرحال اتنا تو ہو گیا کہ تمہاری جیسی حسینہ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے سنا ہے تم نے اس مندر میں پوجا کرنے والی نندا رانی کو بیٹی بنایا ہے۔ وہ ناگواری سے بولا، ہاں، میں اس سے کوئی رشتہ جوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن جانے کیسے اس سے رشتہ جوڑ لیا۔ تم اس کی بات نہ کرو، مجھے اس سے خوف آتا ہے، میں بھی خوف زدہ ہوں، اس لیے اس مندر سے دور چلی آئی ہوں۔ پہلے وہ بہت معصوم تھی، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی بہت بری آتما سما گئی ہے، اس کے بارے میں سوچنے سے ڈر لگتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ابھی یہاں سے دور حیدرآباد چلے جائیں؟ میں تمہیں وہاں تک پہنچا سکتا ہوں لیکن مجھے تو واپس آنا ہی ہوگا، میں اپنی جاگیر چھوڑ کر بھلا کہاں جا سکتا ہوں؟ تم مجھے ابھی وہاں لے چلو، میں تمہیں خوش کر دوں گی، ورنہ تم مجھے دیکھ دیکھ کر للچاتے رہو گے۔ جس طرح نندا رانی تمہارے ہاتھ نہیں آئی تھی اسی طرح میرے لیے بھی ترستے رہو گے۔ میں تمہیں دیکھ کر ترسنا نہیں چاہتا، تم مجھ سے راضی رہو تو میں ابھی ایک شارٹ کٹ راستے سے حیدرآباد لے چلوں گا۔ اس نے اپنی جیپ ایک کچے راستے پر موڑتے ہوئے کہا، یہ راستہ کچا ہے مگر ہم جلد وہاں پہنچ جائیں گے۔ اندھیری رات تھی، وہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ڈرائیو کرتا ہوا بولا، حیدرآباد میں میری ایک خوبصورت کوٹھی ہے، وہاں ہم ایک خوبصورت رات گزاریں گے۔ وہ باتیں کرتے رہے اور سفر کرتے رہے۔ اچانک دیوان سنگھ نے جیپ روک دی۔ وہ پھر اسی دھرم شالہ کے قریب اسی مندر کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ وہ خوف سے چیخ مار کر بولی، تم مجھے پھر یہاں لے آئے ہو؟ وہ جیپ سے اتر گیا، دوڑتا ہوا مندر کے بند
دروازے کے سامنے جا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا مجھے معاف کر دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، نندا رانی کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا اور اس حسین عورت کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ بلی ڈونا سہم کر جیپ سے اتر گئی تھی۔ دیوان سنگھ اپنے کان پکڑتے ہوئے اسے وہیں چھوڑ کر جیپ ڈرائیو کرتا ہوا چلا گیا۔ وہ تنہا وہاں کھڑی رہ گئی۔ مندر کے بند دروازے کے سامنے وہ گن مین ایک پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ وہ کسی سے بولتا نہیں تھا، صرف اندر جانے والوں کو روکتا تھا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کھڑکی کی جالیوں کے پاس آئی۔ اندر کی روشنی جالیوں سے باہر آ رہی تھی اور اندر نیلما پہلے کی طرح ویسے ہی یوگا کے آسن میں دکھائی دے رہی تھی۔ بلی نے کبھی نیلما کی یا نندا رانی کی آواز نہیں سنی تھی، نیلما کا صرف ذکر سنتی آئی تھی۔ اگر اس کے لب و لہجے کو سنا ہوتا تو اس سے رابطہ کر کے التجا کرتی کہ اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ نیلما کی مرضی سے بار بار اس جگہ واپس آ رہی ہے اور اس کی مرضی کے خلاف وہ جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکے گی۔ اس سے کچھ فاصلے پر دھرم شالہ تھا، وہاں کچھ عورتیں، بچے اور مرد نظر آ رہے تھے۔ اب اسے بھی وہاں رات گزارنا تھی۔ پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں جہاں بھی جاتی وہاں سے ایک آدھ گھنٹے میں پھر اسی مندر کے پاس واپس آ جاتی۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والا تماشا دیکھ چکی تھی اور یقین ہو چکا تھا کہ کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اسی وقت اس نے اپنے اندر پارس کی آواز سنی۔ جے رانگا پارس کی آواز اور لہجے میں کہہ رہا تھا، میں دیکھنے آیا ہوں کہ تم کہاں کہاں بھٹک رہی ہو۔ وہ پریشان ہو کر بولی، کیا تم دیکھ رہے تھے کہ میں اس مندر سے دور جانے کی کوششیں کر چکی ہوں مگر پھر یہاں واپس چلی آتی ہوں؟ میں ابھی آیا ہوں، میں نہیں جانتا کہ تم کیوں بار بار یہاں واپس آ رہی ہو۔ وہ اسے بتانے لگی کہ احمد آباد سے ایک بس میں بیٹھ کر اس مندر کے پاس آنے تک اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اس نے تمام دلائل کے ساتھ بتایا کہ اس مندر کے اندر جو نندا رانی تپسیا میں مصروف ہے، اس کے اندر نیلما کی آتما سمائی ہوئی ہے۔ جے رانگا تمام تفصیلات سن کر پریشان ہو گیا، سوچنے لگا، میں تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دور رہتا آیا ہوں، اس لیے آج تک محفوظ ہوں۔ یہ نیلما ٹیلی پیتھی بھی جانتی ہے اور آتما شکتی بھی، شاید جادو بھی جانتی ہے۔ وہ بلی کے ذریعے مجھ تک پہنچ جائے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے اور سوچنے لگا، میں کیا کروں؟ میں بلی کو ضرورت کے وقت استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن اب یہ میرے لیے مصیبت بن جائے گی، نیلما کو مجھ تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ دانش مندی یہ ہے کہ اب میں بلی کے پاس کبھی نہ آؤں۔ وہ اپنے اس فیصلے پر غور کرنے لگا۔ یہ سمجھ میں آیا کہ اس نے بلی ڈونا پر خود کو ظاہر نہ کر کے دانش مندی سے کام لیا ہے۔ نیلما جب بھی بلی کے خیالات پڑے گی اسے یہی معلوم ہوگا کہ پارس نے اسے ٹریپ کیا ہے۔ وہ آتما شکتی والی بلی ڈونا کے اصل عمل کو پہچان نہیں سکے گی۔ اس نے اس پر تنویمی عمل کرتے وقت اس کے دماغ میں یہ بات نقش کی تھی کہ وہ کبھی پارس کو خود مخاطب نہیں کرے گی۔ اب اس نے بلی کے دماغ سے یہ گرہ کھول دی، اسے آزادی دے دی کہ وہ پارس کو مخاطب کر سکتی ہے۔ اس نے ایسا نیلما کو یقین دلانے کے لیے کیا۔ پارس کو سب ہی جھوٹا اور فریبی سمجھتے تھے۔ پارس جب انکار کرتا کہ اس نے بلی پر تنویمی عمل نہیں کیا تھا تو نیلما اسے جھوٹا اور فریبی ہی سمجھتی رہتی۔ اس طرح جے رانگا نے اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لی۔ بلی ڈونا اپنی تمام رویداد جے رانگا کو سنا کر انتظار کر رہی تھی کہ پارس اسے نیلما سے بچانے کی کوئی تدبیر ضرور کرے گا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ پارس اسے بچانے کی کوئی تدبیر سوچ رہا ہے۔ کئی منٹ گزرنے کے باوجود اسے پارس کی آواز سنائی نہیں دی۔ تب اس نے مجبور ہو کر خیال کھونے کی پرواز کی، پھر پارس کو مخاطب کیا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم تو مجھ سے چھپتی پھر رہی تھی، آج مجھے مخاطب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بولی، مذاق نہ کرو، مجھے اپنی معمولہ اور کنیز بنا کر کہہ رہے ہو کہ تم سے چھپتی پھر رہی ہوں؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں کئی دنوں سے اپنے معاملات میں مصروف ہوں، مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ تمہارے بارے میں سوچ بھی سکوں۔ تم یقیناً دھوکہ کھا رہی ہو۔ میں اپنے اندر تمہاری آواز اور لہجہ سنتی رہی، پھر تم نے تنویمی عمل کے ذریعے ایک اجنبی لہجہ میرے ذہن میں نقش کر دیا اور اسی نئے لہجے میں مجھے مخاطب کرتے رہے۔ پارس نے کہا، اس کا مطلب ہے کوئی میرے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہا ہے اور وہ خود کو ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ اگر تم نے مجھ پر عمل نہیں کیا ہے تو پھر تمہارے دشمن پورس نے تمہارے لب و لہجے میں ایسا کیا ہے۔ یہ ممکن ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے ایسا کر سکتا ہے، تم اس سے پوچھو۔ بلی نے پارس سے رابطہ ختم کر کے پورس کو مخاطب کیا، پھر اس سے
سے پوچھا تم مجھے دھوکہ دینے کے لیے پارس بن کر کیوں آتے ہو؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں پارس بن کر تمہارے پاس آؤں؟ کیا یہ بے تکی بات پارس نے تمہیں سمجھائی ہے؟ وہ اسے بتانے لگی پہلے کسی نے پارس بن کر اس پر تنویمی عمل کیا اور ایک اجنبی لب و لہجہ اس کے دماغ پر نقش کیا، اسی اجنبی لہجے میں اس کے اندر آتا رہا۔ اب وہ ایک مصیبت میں ہے اور پارس سے مدد طلب کرنا چاہتی ہے تو اس نے انکار کیا ہے کہ نہ اس نے تنویمی عمل کیا تھا اور نہ ہی اس کی مدد کے لیے اس کے پاس وقت ہے۔ وہ کہتا ہے پورس اس کے لہجے میں پارس بن کر اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ پورس نے کہا وہ بکواس کر رہا ہے، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، ورنہ تم سے پوچھتا کہ تم کس مصیبت میں گرفتار ہو، پھر میں تمہاری مدد بھی کرتا۔ سوری، ابھی میں تمہارے ساتھ وقت ضائع نہیں کر سکوں گا، تم جاؤ، اب نہ آنا۔ اس نے سانس روک لی۔ بلی دماغی طور پر پھر مندر کے سامنے حاضر ہو گئی۔ ماضی میں پارس اور پورس اس کے یار رہ چکے تھے، اب وہ ایسی بے یار و مددگار ہو گئی تھی کہ وہ دونوں بھی اس کی مدد سے انکار کر رہے تھے۔ مندر کے باہر نیم تاریکی تھی، وہ تنہا وہاں کھڑی ہوئی تھی، اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتی تھی۔ وہ دوبارہ وہاں سے دور جا کر آزما چکی تھی، پھر کہیں بھاگنے کی کوشش کرتی تو یقین تھا کہ وہیں واپس چلی آتی۔ ایک شخص جھونپڑی سے نکل کر اس کے پاس آیا، پھر ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا۔ بیٹی، یہاں اندھیرے میں اکیلی کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ آشرم میں بہت جگہ ہے، میری بیٹی نے تمہارے جیسی بے سہارا عورتوں کے لیے یہ آشرم بنوایا ہے، وہاں کھاؤ پیو پھر آرام سے سو جاؤ۔ کیا یہ آشرم تمہاری بیٹی نے بنوایا ہے؟ کیا جو مندر کے اندر ہے وہ تمہاری بیٹی ہے؟ ہاں، میری بیٹی ہے، اس کا نام نندا رانی ہے۔ یہاں آنے والے سب ہی مسافر میری بیٹی سے خوش ہو کر جاتے ہیں، تم بھی یہاں خوش رہو گی۔ اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو ابھی میرے یہاں سے جانے کا انتظام کر دیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، بس اتنا سمجھ لیں کہ میرا ابھی یہاں سے جانا بہت ضروری ہے۔ تم بہت پریشان لگ رہی ہو، میں ابھی تمہارے جانے کا بندوبست کر دیتا ہوں، مگر میری جھونپڑی میں چل کر کچھ کھا لو، ابھی آدھے گھنٹے بعد یہاں سے ایک بس گزرنے والی ہے، تم اس میں بیٹھ کر جا سکو گی۔ وہ وہاں کھانا پینا نہیں چاہتی تھی، یہ اندیشہ تھا کہ اسے اعصابی کمزوری کی دوا کھلائی یا پلائی جا سکتی ہے۔ وہ کھانے پینے سے انکار کر کے تیزی سے چلتی ہوئی سڑک پر آ گئی اور بس کا انتظار کرنے لگی۔ دور سے ایک کار کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں، اس کار میں میاں بیوی اور بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس کے پاس آ کر رک گئی۔ کار والی عورت نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا تم اندھیری رات میں اکیلی کھڑی ہوئی ہو، تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں حیدرآباد جاؤں گی، بس کا انتظار کر رہی ہوں، اگر مناسب سمجھو تو ہمارے ساتھ چلو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کار ڈرائیو کرنے والا پھر راستے سے بھٹک کر اسے واپس مندر کے سامنے پہنچا دے۔ وہ بولی آپ کا شکریہ، میں بس میں جاؤں گی۔ عورت نے کہا ہم نے تقریباً 20 کلومیٹر دور ایک بس دیکھی ہے جو ادھر آ رہی ہے، ٹھیک ہے تم اس میں سفر کرو۔ وہ کار وہاں سے چلی گئی۔ 20 کلومیٹر کا فاصلہ کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر میں بس پہنچنے والی تھی۔ بے شمار مسافروں کے ساتھ سفر کرنے سے اطمینان رہتا کہ ڈرائیور راستے سے نہیں بھٹکے گا اور نہ ہی مسافر اسے راستہ بدل کر دوسری جگہ جانے دیں گے۔ ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں، وہ ایک بڑی سی وین تھی، اس میں 6 جوان بیٹھے تالیاں بجاتے ہوئے ہنستے گاتے آ رہے تھے۔ انہوں نے اس کے سامنے گاڑی روک دی۔ 2 جوان گاڑی سے باہر آئے، ایک نے کہا میری جان، ایسا غضب کا حسن شباب لیے یہاں تنہا کھڑی ہو؟ دوسرے نے کہا یار سمجھا کرو ہمارے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اتنی اچھی فائٹر تھی کہ ان سب پر بھاری پڑ سکتی تھی، ان کے دماغوں میں بھی زلزلہ پیدا کر سکتی تھی، لیکن دماغ نے سمجھایا کہ وہ تمام آوارہ جوان ہوس پرستی میں اسے دور کہیں لے جا سکتے ہیں، وہاں جا کر وہ ان سے نمٹ لے گی۔ 2 اور جوانوں نے آ کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا، پھر اسے وین کے اندر لے آئے۔ وین وہاں سے چل پڑی۔ ایک جوان نے اس کی اٹیچی کھول کر دیکھی، پھر خوش ہو کر بولا اس میں نوٹوں کی گڈیاں ہیں، لاکھوں روپے ہوں گے، زیورات بھی ہیں۔ اس نے کہا یار آج تو ہماری چاندی ہو گئی، نقدی بھی ہے، زیورات بھی ہیں، حسن اور شباب بھی ہے۔ دوسرے نے کہا اور ہمارے پاس شراب بھی ہے۔ وہ بوتلیں نکالنے لگے۔ وین تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ بلی ڈونا نے کہا اگر شراب پیو گے تو
میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تم لوگ نشے میں راستے سے بھٹک کر پھر واپس اسی جگہ مجھے پہنچا دو گے۔ ہم جب تک پیئیں گے نہیں تمہارے ساتھ مزہ نہیں آئے گا، اور ہمارے ساتھ نہ چلنے کی دھمکی نہ دو، ہم منہ ہاتھ باندھ کر زبردستی لے جا سکتے ہیں، تم ہمیں جانتی نہیں ہو مگر جان لو گی۔ وہ بولی ہاں جان لوں گی، جو بھی پینا چاہے اس کی جان لے لوں گی۔ وہ سب کہہ لگانے لگے۔ بلی مطمئن تھی کہ اس مندر سے بہت دور چلی آئی ہے، وین تیز رفتاری سے اسے اور دور لے جا رہی تھی۔ ایک جوان نے شراب کی ایک بوتل کھولی، بلی نے اس کے دماغ میں پہنچ کر ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا، اس کے ہاتھ سے بوتل چھوٹ کر گر پڑی۔ وہ چیخ مار کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر تڑپنے لگا۔ اس کے ساتھی اسے پکڑ کر پوچھنے لگے کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک بول نہ سکا، تکلیف سے کراہتا رہا، پھر بولا میرا دماغ پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے، پتہ نہیں یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ ایک نے کہا اپنے یار کو ایک پیگ بنا کر دو، ابھی تکلیف بھول جائے گا۔ دوسرے نے ایک خالی گلاس لیا، پھر بوتل سے شراب اس میں انڈیلنے لگا۔ ایسا کرتے وقت اس کا ہاتھ بہکنے لگا، شراب گلاس میں جانے کی بجائے نیچے گرنے لگی۔ تیسرے ساتھی نے کہا ابے کیا پینے سے پہلے بہک رہا ہے، شراب گلاس سے باہر انڈیل رہا ہے، ادھر لا بوتل میں پیگ بناتا ہوں۔ اس نے گلاس اور بوتل اس سے لے لی، پھر ایک پیگ بنانے لگا۔ دوسرے تمام ساتھیوں نے دیکھا اس کے ہاتھ بھی بہک رہے تھے اور وہ شراب گلاس میں نہیں ڈال رہا تھا، نیچے گرا رہا تھا۔ ایک اور ساتھی نے اسے بوتل چھین کر کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ بیچارہ دماغی تکلیف میں ہے، کسی طرح اسے 2-4 گھونٹ پلاؤ۔ اس نے بوتل اس کے منہ کے پاس لے جا کر کہا منہ کھولو، ابھی دماغی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس نے منہ کھولا لیکن بوتل منہ میں نہیں گئی، پہلے ناک میں گئی، پھر ٹھوڑی سے نیچے حلق اور قمیض کے گریبان میں شراب گرنے لگی۔ بلی نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کوئی شراب نہ پیے، اور میں کسی کو پینے نہیں دوں گی۔ وہ سب بلی کو حیرانی اور پریشانی سے دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے کہا یہ نوجوان حسینہ خطرناک ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی جادو جانتی ہے۔ دوسرے نے کہا ہمیں جادو کا توڑ کرنا آتا ہے، اسے جادو کرنے کا موقع ہی نہ دو۔ وہ اس کہنے والے کے دماغ میں زلزلہ پیدا کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے ہی ایک جوان نے ریوالور کے دستے سے اس کے سر پر ایک ضرب لگائی، اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، سر بری طرح چکرایا، پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا، وہ غفلت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے بعد اسے پتہ نہ چلا کہ وقت کیسے گزر رہا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس وین کی ایک سیٹ پر لیٹی ہوئی تھی اور صبح ہو چکی تھی۔ اس وین میں کچھ خرابی ہو گئی تھی، تمام جوان اسے درست کرنے میں مصروف تھے۔ بلی نے سیٹ پر سے اٹھ کر دیکھا، وہ وین اسی مندر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس بار نہ وہ حیران ہوئی اور نہ خوف زدہ ہوئی، اس نے عقیدت سے مندر کے سامنے سر جھکا لیا۔ اس کی غفلت کے دوران میں نیلما اسے اپنی معمولہ بنا چکی تھی۔ میں نے پروگرام بدل دیا تھا۔ دوائیں تیار ہوتے ہی بابا صاحب کے ادارے کے نادیدہ افراد ان دواؤں کے کارٹن کھنڈالہ کی لیبارٹری سے نکال کر ادارے میں پہنچا رہے تھے۔ اس سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ ان دواؤں کو ہندوستان میں ہی کہیں چھپایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے میں اس پراسرار حویلی میں پہنچا تھا جو آسیب زدہ کہلاتی تھی۔ رات کو اس حویلی میں جانے والا زندہ واپس نہیں آتا تھا۔ شام کے بعد لوگ اس حویلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ میں نے نادیدہ بن کر ایک رات اس حویلی میں گزاری تھی۔ پتہ چلا کہ وہاں لاجونتی اور جگن ناتھ شرما کی مجرمانہ سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ وہ دونوں باپ بیٹی تھے، ٹیلی پیتھی جانتے تھے۔ اس حویلی کے تہہ خانے میں بے شمار زیورات کے علاوہ نادیدہ بنانے والی گولیوں اور فلائنگ کیپسولوں کا ایک کارٹن بھی تھا۔ جگن ناتھ شرما نے وہ کارٹن پارس کے ایک خفیہ اڈے سے چرایا تھا۔ وہ باپ بیٹی یوں تو بظاہر آزاد تھے، لیکن ایک پراسرار گرو دیو کے معمول اور تابع دار تھے۔ وہ گرو دیو بہت پہنچا ہوا تھا۔ ابھی میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسی کیسی غیر معمولی قوتوں اور صلاحیتوں کا مالک ہے۔ ایک اندازہ تھا کہ اپنی صلاحیتوں کے باعث بڑے وسیع ذرائع کا مالک ہوگا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ دوائیں چھپا کر رکھنے کے لیے اس حویلی کا تہہ خانہ مناسب رہے گا، لیکن جب لاجونتی جگن ناتھ شرما اور گرو دیو کے بارے میں سطحی طور پر معلومات حاصل ہوئیں تو میں نے پروگرام بدل دیا۔ اب وہ دوائیں بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا
پہنچا دی گئی تھیں۔ جگن ناتھ شرما کا ایک ماتحت کھنڈالا پہنچا ہوا تھا اور اس انڈر گراؤنڈ لیبارٹری کا سراغ لگا رہا تھا۔ میں اس ماتحت نارائن کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا اور اسے اصلی لیبارٹری کی طرف جانے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ میں اسے بٹکاتا رہا تھا۔ جب تمام اصل دوائیں بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا دی گئیں تو ان کی جگہ نقلی دواؤں کے کارٹن لا کر رکھ دیے گئے۔ فہمی وہاں سے چلی گئی۔ تب میں نے نارائن کو موقع دیا کہ اس انڈر گراؤنڈ لیبارٹری کا سراغ لگا سکے۔ نارائن نے خیال خوانی کے ذریعے خوش ہو کر جگن ناتھ شرما کو بتایا کہ لیبارٹری کا سراغ مل گیا ہے، وہاں دواؤں کے کارٹن رکھے ہوئے ہیں۔ جگن ناتھ شرما نے پوچھا، ان دواؤں کی حفاظت کے لیے مسلح گارڈز ہوں گے؟ ابھی شام کا وقت ہے، ایک عورت اس لیبارٹری کو ہر طرح سے لاک کر کے گئی ہے۔ میں نادیدہ بن کر اندر گیا تھا، وہاں اندر اور باہر ایک بھی مسلح گارڈ نہیں ہے۔ دراصل وہ لیبارٹری زیر زمین حصے میں ایسی جگہ ہے کہ کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ پورس کو اطمینان ہے کہ وہاں دوائیں محفوظ رہیں گی۔ جگن ناتھ شرما نے گرو دیو کو مخاطب کیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ لیبارٹری کا سراغ بھی مل گیا ہے اور دواؤں سے بھرے ہوئے کارٹن بھی وہاں موجود ہیں۔ گرو دیو نے کہا، میں وہاں اپنی تسلی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیبارٹری اور دواؤں کے سلسلے میں اچھی طرح تصدیق کروں گا۔ تم اپنی بیٹی کے ساتھ 1 گھنٹے بعد وہاں جاؤ، اپنے 2 اور ماتحتوں کو بھی نادیدہ بنا لو تاکہ جلد سے جلد وہ تمام کارٹن وہاں سے حویلی کے تہہ خانے میں لا کر رکھے جا سکیں۔ وہ 2-4 گھنٹے اس سلسلے میں مصروف رہنے والے تھے۔